قربانی رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سال آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی وصیت کی کہ میں بھی 2 دیا کرتا ہوں، آپ بھی 2 دینا۔ کس لیے؟ مولا علی حالانکہ صاحب نصاب وہ بھی نہ تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں، تو فرمایا نہیں، آپ نے 2 دینی ہے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ میرے امتی میرے نام پر بھی قربانی کریں۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے رب کی رضا کے لیے، اپنا بھی، اپنے لیے بھی ہو، اپنے نام پہ بھی قربانی ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مال اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وہ اپنے نام پہ بھی، اپنے ماں باپ کے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور عزیز دوستو، قربانی در حقیقت کیا ہے؟ رب کی رضا ہے، تو پھر اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ قربانی کی جو جانور ہیں وہ بے عیب ہوں، خوبصورت جانور لینا چاہیے، خوبصورت، کیونکہ رب کے نام پہ لینا ہے تو پھر اچھی طرح قربانی کرنی چاہیے، خوبصورت جانور ہو۔ اور شریعت اسلامیہ نے جانوروں کے سال بتائے ہیں، بکری ہو، بھیڑ ہو، اس کا سال بتایا ہے، اور گائے بھینس ہو تو اس کے 2 سال بتائے ہیں، اور اونٹ ہو تو اس کے 5 سال بتائے ہیں۔ قربانی رب کی رضا کے لیے ہو، اور قربانی کر کے اور قربانی کا تقسیم رب کی رضا کے لیے ہو، تو ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اس طرف سے گوشت آیا ہے تو وہاں بھی بھیجنا چاہیے، ایسے نہیں ٹھیک۔ قربانی وہ شخص کرتے ہیں جو عام روٹین میں ہفتے میں یا مہینے میں 1 مرتبہ گوشت ضرور کھا لیتے ہیں، وہی لوگ تو قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی جب رب کی رضا کے لیے ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان خود دیکھے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ گھر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، گوشت لینے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے، انہیں ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ پہلے قربانی کیا کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی تھی، پھر کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے گھروں تک گوشت پہنچایا جائے۔ اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، رب کے رضا کے لیے بندہ قربانی کرے اور پھر فون کہہ رہا ہو کہ آؤ آپ اپنا گوشت لے جاؤ، ہم نے آپ کے لیے گوشت رکھا ہوا ہے۔ افضل یہ ہے کہ گھر تک پہنچایا جائے اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ جب رب کی رضا کے لیے ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں تک بھی پہنچانا ٹھیک ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن افضل والا دیکھنا ہے نا، کہ خود سارا جمع کر کے کھا لینا بھی جائز تو ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ قربانی کی ہے گوشت، لوگ امیر کرتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قربانی اس لیے رکھی ہے، تو یہ آقا مصطفیٰ کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کو سنت کو خوبصورت انداز سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے فضائل نصیب فرمائے، حق کی طرح اسے حق پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عید سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو قربانی کرے گا اس کی قربانی نہ ہوگی، اسے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ عید کی نماز شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ سنت ہے عید والے دن، بقرہ عید پہ حضرت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم کچھ نہ تناول فرماتے تھے، کچھ نہ کھاتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے واپسی دوسرے راستے سے آتے تھے، یہ سنت ہے۔ اور اس پہ یہ لازم ہے کہ سنت پہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو بندہ سنت کے ساتھ عید نماز ادا کرے۔ حالانکہ چھوٹی عید پہ، رمضان کی عید پہ آقا مصطفیٰ صبح کے ٹائم میٹھی چیز جناب حضرت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے، طاق میں 3 کھجوریں تناول فرماتے تھے، لیکن قربانی بقرہ عید پہ آقا مصطفیٰ قربانی کا ہی گوشت تناول فرماتے تھے، اسے بنانے کے بعد، پکانے کے بعد اسے ہی تناول فرماتے تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھاتے تھے۔
تو یہ بھی سنت ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ جب قربانی کا ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، جس نے قربانی کرنی ہو تو اس دن سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، پورے آداب کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ قربانی ادا کرنی چاہیے، نام کی نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے تو پورے آداب کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ رب کی رضا پہ جو کام ہو جتنا خالص ہوگا اتنا اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری رضا پہ دیتا ہے میں اسے 7 سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جتنی اس کی خوبصورتی ہوگی اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو یہ رب کی رضا میں کر کے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی یہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان پڑھی سنی اور یہ قربانی کا طریقہ پڑھا سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی قربان گاہ میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ نے ایک ناراضگی فرمائی ہے یہاں پہ، فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود، ایک تو پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کبھی واجب نہ ہوئی پھر بھی ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ مال نہ ہونے پر بھی یہ شوق ہو تو یہ افضل بات ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ جیسے بھی کر کے ضرور قربانی کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دکھلاوا کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا طاقت رکھنے کے باوجود جو لوگ قربانی نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ کہ طاقت تھی، مال تھا، صیب نصاب تھا، قربانی واجب تھی، پھر بھی غفلت کی، قربانی نہ کی، کنجوسی کی، تو فرمایا وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ناراضگی فرمائی ہے، تو یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اگر بندہ صاحب نصاب ہو تو پھر ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے اور خوبصورت انداز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمایا، آمین ثم آمین۔